جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ موجود ہوں میں شیڈ ہاسپٹل کے حوالے سے. اور شیڈ ہاسپٹل میں جس طرح سے شہر کراچی میں مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں، خاص طور پہ ڈینگی کے حوالے سے، تو ڈینگی کی بیماری جو ہے جس کی وجہ سے تمام ہاسپٹلس جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، اور اس کا علاج جو ہے، علاج کرنے کے حوالے سے تمام کے تمام لوگوں کا رخ جو ہے وہ ہاسپٹل کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور اس کی طرح خاص طور پہ علاج کے حوالے سے. لیکن اسی شیڈ ہاسپٹل میں جس طرح سے مریض آئے ہوئے ہیں ان کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہاں کی انتظامیہ سے آپ کی بات کراتے ہیں کہ کیا کچھ انہوں نے جو ہے ان کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. آئیے دیکھیں، اس وقت جو ہے وہ ڈینگی کی پورے شہر میں جو ہے وہ ورس پوزیشن ہے، بہت زیادہ برا حال ہے. ہم اس وقت سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے پہلے سے ہی پریشان تھے دیہی علاقوں میں. اب شہروں میں یہ ہے کہ ایک ڈینگی نے جو ہے وہ اور مزید ایک آفت کی صورتحال اختیار کر لی ہے. اس وقت جو ہے وہ سمجھے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ شہروں کے تمام ہسپتال جو ہیں وہ ڈینگی کے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو اس وقت بہت بری جو ہے وہ حالت ہے. لوگ جو ہے وہ ڈینگی سے متاثر ہیں. مختلف جو ہے وہ لوگ اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے. ایک تو ویسے ہی معاشی مسائل بے انتہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اب یہ ایک ڈینگی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا کے مسائل جو ہیں اور مزید بڑھ گئے. ہر گھر میں اس وقت ڈینگی کا پیشنٹ ہے. اور پھر جیسے ابھی آج سیمینار میں ہم نے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوا کہ ڈینگی کی کئی ٹائپس ہیں، اور وہ کچھ ٹائپس تو بے انتہا خطرناک ہیں جو کہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. تو اس سینیریو کو، اس پوزیشن کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. جو احتیاطی تدابیر ہیں، شیڈ ہاسپٹل جیسے تمام جو ہے وہ اس طرح کی آفات آتی ہیں، آزمائش کے وقت آتے ہیں، تو ان پہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے. تو اس وقت بھی ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ایز یوزول. لوگوں کو پہلے ہم نے اویئرنیس پرووائڈ کرنی شروع کری ہے. ہم اس وقت پہ اویئرنیس دے رہے ہیں جس وقت جو ہے وہ ڈینگی کی ابتدا تھی. ابھی جب یہاں پہ جو ہے لوگوں کو اتنا اس کی کا جو ہے وہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی سنگین جو ہے وہ صورتحال اختیار کر دے گا. لیکن اس وقت جب سے ہی ہم جو ہے وہ اویئرنیس دے رہے تھے. ہمارا اویئرنیس بوتھ جگہوں پہ، پبلک اسپاٹس پہ لگے ہوتے ہیں. ہم لٹریچر جو ہے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ ڈینگی سے اپنے آپ کو بچائیں، کس طریقے سے بچائیں، کیا پریونٹیشنز ہیں جو اختیار کریں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ڈینگی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ ہسپتال میں لے کے آئیں تاکہ اس کی جو ہے بر وقت اس کو جو ہے طبی امداد دی جا سکے. اس کے علاوہ ہم نے ہسپتال میں بھی کئی جگہوں پہ جو ہے وہ لٹریچرز لگائے ہوئے ہیں. اور اب جو ہے وہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے. کمرشل ہسپتال ایز یوزول اپنا جو ہے وہ بزنس سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس مطلب مشکل گھڑی میں بھی جو ہے وہ اپنا جو کاروباری جو ان کی روش ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن شیڈ ہاسپٹل اس وقت جو ہے وہ معاشرے میں اپنا ایک فعال کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. یہاں پہ ابھی سے نہیں، شروع سے ہی میں نے بتایا جیسے کہ اگر ہم ہاسپٹلز میں دیکھیں تو بہت پہلے ہی ہم نے یہ اسٹیپ لے لیا تھا کہ ڈینگی جب اس سے پہلے برسات کے جو ہے وہ سیزن آ رہے تھے تو جب سے ہی ہم نے جو ہے وہ ڈینگی کی حفاظت کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ جو ہے تدابیر اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اپنے پاس اسپتال میں جو ہے وہ ڈینگی کے وارڈز، ڈینگی کے ICU، بچوں کا علیحدہ وارڈ، پریگننٹ لیڈیز، حاملہ خواتین کا علیحدہ وارڈ، مردوں کا زنانہ وارڈ، مردوں اور زنانہ علیحدہ وارڈز، تمام چیزیں پہلے سے ہی ہم بنا چکے تھے. شیڈ ہاسپٹل جو ہے وہ ایز یوزول اپنی ان علاقوں میں جو ہے وہ کیمپ لگا رہا ہے جہاں پہ دوسری آرگنائزیشن، دوسری NGOs جو ہے وہ سوچتی بھی نہیں. کیونکہ وہ علاقے ریموٹ علاقے ہیں. وہاں پہ مطلب وہ لوگ جاتے ہی بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی گندگی ہے، اتنے پانی کھڑا ہوا ہے، مچھر ہیں آلریڈی. تو وہ خود اس بات سے جو ہے وہ کرتے ہیں کہ کہیں ہم خود متاثر نہ ہو جائیں. لیکن شیڈ ہاسپٹل ظاہری بات ہے ہر جو ہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ ایک نان کمرشل ہسپتال ہے. ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے مناف العنا صاحب، ان کا مشن ہے
کہ انسانیت کی خدمت کی جائے اور جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے. تو شیڈ ہاسپٹل اسی سلسلے میں اپنے کیمپس لگا رہا ہے. اب جو اتوار کو نیو کراچی میں کیمپ لگا رہا ہے شیڈ ہاسپٹل, اور اس میں ڈینگی کی اویئرنیس بھی دیں گے اور دوسری بیماریوں کے بارے میں بتایا جائے گا اور ڈینگی کے بارے میں بتایا جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے, انہوں نے بہت اچھا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے اور میرے خیال میں باقی پیشنٹس کے لحاظ سے یہاں پہ آکوپینسی بھی مل جاتی ہے. یہاں پہ تقریباً ان کے 5-6 فلورز ہیں جس پہ یہ کسی بھی طرح ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے ڈینگی وارڈ بھی بنایا ہوا ہے, میل کا الگ بنایا ہوا ہے, فیمیل کا الگ بنایا ہوا ہے, اور فار دا لاسٹ 2 months میں یہاں پہ ان کے ڈینگی کے پیشنٹس دیکھ رہی ہوں اور ان کی مینجمنٹ وغیرہ بہت اچھی ہے اور پیشنٹس کو پراپرلی ٹریٹ کر لیا جاتا ہے آن ٹائم. اب تک ہم میرے خیال میں تقریباً کوئی تھاؤزنڈس میں پیشنٹس جو ہم ٹریٹ کر چکے ہیں along with my team. ڈاکٹر عارفین ہیں, ڈاکٹر کامل ہیں, ڈاکٹر منیر احمد چنا ہے. بھائی ڈینگی ایک ایسی بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے. کچھ سال پہلے تک تو ایسی بیماریوں میں صرف ملیریا ایک پرابلم تھی, لیکن اب پچھلے 5-6 سالوں سے جو ہے یہ ہر سبسیکوینٹ ایئرز میں ڈینگی کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک انکریزنگ پرابلم ہماری سوسائٹی کے لیے یہ بنتی چلی جا رہی ہے. ہر سال جو ہے ڈینگی کی وجہ سے اگر ہم کاسٹ کا اندازہ لگائیں, جتنے ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور جتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور میگا یونٹس اور یہ ساری چیزیں پلیٹلیٹس کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ کئی لاکھوں بلکہ کروڑوں میں خرچہ جو ہے حکومت کے اس پہ آتا ہے. اور بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ایک بہت ہمارے اوپر یہ امپیکٹ پڑتا ہے اس بیماری کا. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کئی جانیں بھی کلیم کر چکی ہے پچھلے کئی سالوں میں, 2-4 سالوں میں. اور یہ جو ہے اس میں ہوتی تو مچھر کے کاٹنے سے لیکن پھیلتی تیزی سے, کیونکہ ہمارے یہاں مچھروں کی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ابنڈنس ہے اور یہ چیز ہے اس میں. بھائی ڈینگی کے ایک اسپیکٹرم ہے, کچھ لوگوں کو ہلکا پھلکا ہو کے ختم ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں میں سیویئر ہو جاتا ہے. اب سیویئر ڈینگی جو ہے وہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی اس میں خاص وہ نہیں ہے. اور جب ہوتا ہے تو وہ خون کی سفید خلیات کو بھی بہت زیادہ کم کرتا ہے اور امیونٹی کو بھی کم کرتا ہے, جس میں اور انفیکشنز بھی لگنے کا چانس ہوتا ہے. اور اگر سفید خون بہت زیادہ کم ہو جائے, جس کو ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں, تو بلیڈنگ کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اور سیویریٹی میں جو عام طور پہ جان کو کلیم کرتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بھائی شیڈ نے اچھا انتظام کیا ہے یہاں پر نا, اور ایک لو کاسٹ ہاسپٹل ہے, لوگوں کی سہولت کے لیے ہے. اور کافی انہوں نے جو ہے اس کے لیے جو ہے کافی اپنا ایریا جو ہے بڑا ایریا مختص کر دیا ہے ڈینگی کے پیشنٹس کے لیے, تاکہ ان کو سہولت فراہم کی جا سکے. اور یہ انتظام بھی کیا ہے کہ ایک ڈینگی کے پیشنٹ سے اور تیمارداروں کو اور دوسروں کو نہ لگے. تو آئی تھنک انتظام تو بہت اچھا ہے یہاں پر, اور اگر لوگ اس کو فیسلٹی کو اویل کریں تو اچھی بات ہے. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.